अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। सुनने में ये जुमला बहुत अच्छा है, बोलने में भी बहुत अच्छा है और बड़ा ही मोहब्बत भरा पैगाम है ये। लेकिन क्यों प्यार है भाई? मेरा सवाल ये पैदा होता है कि जो गरीब दिन को वो पसीने बहाकर, वो रेड़ी लगाकर, वो नालियों की खुदाई करके, वो सारा दिन मेहनत करके जो टैक्स अदा कर रहा है, उस टैक्स की कमाई पर तुम वहाँ पे खेल रहे हो और तुम हार क्या हो? हार जीत ये मुकद्दर की बात है। असल चीज़ है गेम करना। तुम्हें जिस काम के लिए भेजा गया है तुमने वो किया है या नहीं किया। भाई उस दिन मैं देख रहा हूँ कि ए ग्रेड के हमारे जो कैटेगरी के प्लेयर्स हैं 61 लाख, बी कैटेगरी वाली 43 लाख, सी कैटेगरी वाले 21 लाख और डी कैटेगरी वाले 11 लाख रुपए महाना ले रहे हैं। होटलिंग इनकी फ्री, टिकट इनके फ्री, खाना पीना इनकी फ्री, एकोमोडेशन इनका फ्री, मेडिकल इनका फ्री, खर्चा इनका है क्या? तो फिर अब जब भेजा गया है, फिर जिसके लिए तुम्हें नेट प्रैक्टिसें करवाई जा रही हैं, जिस काम के लिए तुम्हें चुना गया है, अब वो काम भी सही तरह से ना करो और हम यहाँ बैठ के नारे मारें कि तुम जीतो यारों में तुमसे प्यार है। कोई प्यार नहीं है मेरे भाई, ये गलत नारा है। इतने लोगों के जहाँ पर जितनी आवाम रहती है उसके टैक्सों से तुम्हें सहूलियात दी जाती हैं। किस लिए दी जाती हैं? कि तुम जाके मुल्क का नाम रोशन करो। मैं 2 वीडियोस इससे पहले बना चुका हूँ खेल के अनवान पर। फ़लस्तीन से खेल का क्या ताल्लुक है और खेल की इस्लामी हैसियत क्या है। पहली बात, क्रिकेट बोर्ड तो सिरे से है ही नहीं। कोई खेल उसको नेशनल लेवल पर खेला जाना, ये तो इस्लाम में इसका तस्वर है ही नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक का मफहूम, चुस्त मोमन, अल्लाह ताला को सुस्त मोमन की निस्बत ज़्यादा पसंद है। चुस्ती आएगी खेल से, लेकिन खेल जरिया है, गोल नहीं है, एम नहीं है, हमारा कोई अचीवमेंट नहीं है। लेकिन अगर बावजूद इस्लामी मुल्क होने के हमने बना दिया क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट में बच्चों को लेकर आ गए हैं, अब उनको खिलाया जा रहा है, तो उनका काम है वहां पर परफॉर्म करना। फाइट तो करें, फाइट करने के बाद हारते हैं कबूल है, लेकिन एक वन साइडेड सा मैच करके आ जाएं और लगातार जिसको हम बल्लेबाज के वो जीरो पे और लेस देन, मतलब जो काउंटिंग में फिगर्स नहीं आते उसमें जाके आउट होके आ रहे मुसलसल, ये कौन सी परफॉर्मेंस हुई भाई? इंतहाई गलत। और इसके पीछे भी कुछ असबाब हैं। अब इससे पिछले मैचों को मैं नहीं देखता होता, मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, मैं मैच नहीं देखता, सुनता हूँ। हर तरफ इस चीज़ों की बातें हो रही होती हैं। फ़लस्तीन की बात तो हो नहीं रही, क्योंकि वो तो जो मर रहे हैं वो हमारे घर के तो है नहीं, ये तो हमारे घर के किए हुए हैं ना, इसकी बात हर वक्त हो रही है। तो अब जो बातें कर रहे हैं हर मैच के बाद तब से हो रहे हैं, जीत के तो बड़ा अच्छा खेले, हार गए तो उनकी पेच खराब, ये पेच खराब। तो मेरा भाई हारने जीतने की बात नहीं, यहाँ पर जिस मकसद के लिए भेजा गया है उस मकसद को तो करके दिखाए ना। अब देखिए, इसको एक मिसाल से समझिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक का मकसद बयान किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया। क्या 24 घंटे इबादत कर रहे हैं? चलिए मिसाल समझ लीजिए। शादी का मकसद असली क्या होता है? तनासल, नस्ल को आगे बढ़ाना। तो क्या वो 24 घंटे इसी काम में लगे रहते हैं? नहीं, बल्कि उस काम के लिए अपने आप को अवेलेबल रखना। तो अब जिस काम के लिए आपको भेजा गया है, जिस फाइट के लिए, अगर वो क्रिकेटर है और वो बैट्समैन है तो वो बैटिंग लाइन में अपनी फुल परफॉर्मेंस दे, बॉलर अपनी बॉलिंग में फुल परफॉर्मेंस दे, फिर तो उसका खेल भी इबादत है और इसी मकसद के लिए उसको अल्लाह ने तख्लीक किया, तो वो उसमें लगा हुआ है। इस दौरान जब वक्त नमाज आया, नमाज भी अदा कर रहा है, बिल्कुल ठीक जा रहा है। लेकिन अगर फाइट नहीं, कुछ भी नहीं, मैच उनके हाथों में दे दो और कह दो जी हमें तुमसे प्यार है, कोई प्यार शेयर नहीं है भाई। सीधी सी बात है, हमारे टैक्सों पे तुम लोग खेल रहे हो, तो हमें फिर या तो हमारे, मैं तो कहता हूँ, अब मैं उस दिन देख रहा था कहीं पे बैठे हुए थे और वो एक एडवर्टाइजमेंट चल रही थी, यकीन जानिए मुझे इनके नाम भी नहीं आते, फिर वो साथ बैठे हुए बताया कि ये बाबर आजम साहब हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, एड्स भी कर रहे हैं और उनसे भी वो आप पैसे ले रहे हो। तो फिर ये, मैं एक जॉब कर रहा हूँ, आप गवर्नमेंट जॉब जब भी एम्प्लॉय होते हैं, तो अगर आप किसी भी और फील्ड में जाना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ से एनओसी लेनी पड़ती है। हमारा क्रिकेट बोर्ड कहाँ सोए हुए कि तुम उनको ठीक पैसे दे रहे हो और उसके बाद भी वो फिर जाकर दूसरी तरफ से अगर पैसे कमा रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। इसी तरह से जहाँ पर जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करता, मैं एजुकेशन की तरफ आ जाता हूँ, मैं इससे मुतालिक हूँ। अब एजुकेशन के अंदर रिजल्ट ठीक ना आए तो सेक्रेटरी साहब की तरफ से ऐलान आ जाते हैं कि भाई शुकाज नोटिस इशू होंगे, इनकी फाइंडिंग की जाए, रीजंस क्या हैं। अगर वहाँ पर किसी डेफिशिएंसी टीचर्स की तरफ से आ रही है तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहे हैं। बगैर इतला के कोई छुट्टी कर रहा है और वो एब्सेंट फाउंड हो जाता है, मार्क हो जाता है, उसकी कटौती हो रही है। क्यों? क्योंकि वो अपने फराइज मनसबी अदा नहीं करने आया।
تو وہ آدمی جس کو ہم نے بھیجا اور وہ اپنے فرض منصبی ادا نہیں کر رہا، اس کی کٹوتی کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر آپ اپنی ٹیم میں بہتری لانا چاہتے ہیں، پہلی چیز میرٹ رکھیں. میرٹ کے اندر، کیونکہ میں ہمیشہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ یاد رکھیے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں مفتی وہ نہیں کہ جو یہ فتویٰ دے دے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، بلکہ حرام کا متبادل بھی بتائے. تو ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے بھائی، ہم آپ کو غلطیاں بھی بتا رہے ہیں آپ کی. آپ اپنے کھلاڑیوں کو غلط طرف متوجہ کر رہے ہو، ان سے گول سے ہٹا رہے ہو. آپ لے لیجئے دنیا کے کامیاب ترین کھلاڑیوں کو لے لیجئے. میں فٹ بال کی بات کروں، رونالڈو کو لے لیجئے، اس کی ڈیلی روٹین کو پڑھ لیجئے کہ وہ دن میں سیورل ٹائمز نئے پلیئر آئے. وہ 3 گھنٹے سوئمنگ کر رہا ہے، 3 سے 4 گھنٹے وہ اپنی نیٹ پریکٹس کر رہا ہے. وہ صبح اٹھ رہا ہے تو فٹ بال کے ساتھ اس کی صبح ہو رہی ہے، سو رہا ہے تو پھر، اور رات کو بھی بالکل ٹھیک ٹھاک نیند کر رہا ہے. وہ اب پڑھیے اس کی بایوگرافی کے اندر، میں پڑھ چکا ہوں. میں بچوں کو کوئی چیز سمجھا رہا تھا کلاس میں اور ان کو اسی دوران پھر سرچ کر کے بتائی پوری روٹین، اس لیے مجھے بھی ڈیٹیل کا پتہ ہے. تو پہلی غلطی ہماری یہ کہ ہم نے ٹیم کو فوکس غلط طرف کیا ہوا ہے، میرٹ پہ نہیں لایا ہوا. دوسری غلطی، تیسری غلطی جو ہماری ہے، اب میچز ہو رہے ہیں، میچ سے پہلے کسی مقابلے سے پہلے آرام کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ آرام نہیں کر رہے، آپ نے ان کو نیٹ پریکٹسوں پہ رکھا ہوا ہے اور آپ ایک دن کھلا رہے ہو ان کو ایک شہر کے اندر، دوسرے دن ان کو 12 گھنٹے ٹریول کر کے وہاں لے کے جا رہے ہو، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہماری ٹیم کا کھلاڑی، اگر اس سے پوچھے نا کیا یہ تمہیں جو دیے جا رہے ہیں، تمہارے اخراجات جو دیے جا رہے ہیں، کیا یہ تمہیں ویل سفیشینٹ نہیں ہے، کیا یہ تمہاری ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ایڈورٹائزمنٹ کیوں کر رہے ہو؟ پھر وہاں سے جو ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہو ان کو واپس پیسوں کو لے کر آئیں. اسی طرح وہ کھلاڑی جس کو اپنے 2-3 میچز میں ٹھیک پرفارمنس نہیں دے رہا، اس کو کر دیجئے، اس کو نکال دیجئے ٹیم سے کچھ عرصے کے لیے کہ جب ٹھیک ہو جاؤ، انفارم آ جاؤ، واپس آ جاؤ. موقع دیجئے دوسرے کھلاڑیوں کو بھی، بس جس کا نام چمک گیا، جو دکھتے ہیں وہ بکتے ہیں، بس اس کو لگائے جا رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ بات انتہائی غلط ہے. یہ لوگوں کے ٹیکسوں کے ساتھ زیادتی ہے، ان کی کمائیوں کی، حلال کی کمائیوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ تم بغیر محنت کے، بغیر فائٹ کیے میچ حوالے کر کے واپس آ جاؤ. تو ملک کے ساتھ تماشا نہ کرو، ملک کی عزت کو نیلام نہ کرو، غریبوں کے پسینوں خون پسینے کی کمائیوں کو حرام نہ کرو. محنت کرو، پریکٹس کرو، پرفارم کرو. ایک میچ میں نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں، دوسرے میں سامنے آ جاؤ، 1 میں 2 میں 3 میں. اور فرسٹ ٹائم ان کرکٹ ہسٹری میں نے سنا ہے، مجھے وہ کنفرم نہیں، کہ پاکستان مسلسل 4 یا 5 میچ ہارا ہے. کہاں کی توک بنتی ہے یہ؟ تو میرے بھائی ہمیں تم سے اس وقت پیار ہے جب تم فائٹ کر کے ہارو گے، اور جب تم ویسے ہی آؤٹ ہو کے آ رہے ہو، ویسے ہی جو ہے وہ ہارتے ہوئے آ رہے ہو، تو کوئی پیار نہیں ہے. بلکہ میں سجیشنز کی بات کروں تو ان لوگوں سے احتساب لینا چاہیے. انہوں نے وہاں پر کتنا عرصہ پریکٹس کی، کتنا عرصہ یہ کھیلے، کتنا عرصہ یہ سوئے، کتنا عرصہ یہ باہر گھومے. یہ اپنے لیے ادھر جا کے جو اپنے لیے کوئی ویزے تلاش کر رہے ہو، جو اپنے لیے نیشنلٹیز تلاش کر رہے ہو، اپنے لیے رشتے تلاش کر رہے ہو، اور یہ اپنے لیے جابز لے رہے ہیں اور اپنے لیے ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہے ہو، اور یہاں مسلح بچھا کے ان کے لیے دعاؤں کر رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا رہے ہو. بیت المقدس کے لیے تو ہاتھ اٹھے نا ہمارے، فلسطین کے لیے، غزہ والوں کے لیے تو ہاتھ اٹھے نا ہمارے، اور ان بیٹ والوں کے لیے اٹھ کے، تلواروں والوں کے لیے نہ اٹھے، ان کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھ کے. اب اٹھ ہی گئے تو پھر ان سے احتساب بھی پورا لیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جاؤ اور ہمارے پیسوں کو ضائع کر کے آ جاؤ. تو میرے بھائی بھی اپنے چینل کی وساطت سے جتنے فالوورز ہیں ان کے بھی ذہن کے دریچوں کو کھولنا چاہتا ہوں. یہ پوری ملک کا سرمایہ لے کے چل رہے ہیں، ملک کی عزت کو لے کر چل رہے ہیں. یہ موٹو نہ بناؤ کہ تم جیتو یاروں میں تم سے پیار ہے. موٹو یہ بناؤ کہ پرفارمنس دو، تنخواہیں لو، پرفارمنس دو، فیسلٹیز لو، پرفارمنس دو، ٹی اے ڈی اے لو. ادروائز تم سے پچھلی کٹوتیاں بھی کریں گے اور تم پہ جتنا خرچ ہوگا وہ بھی لیں گے. جتنا ایک جی ڈی پی ایک فائٹر پائلٹ میں جتنا خرچ ہو رہا ہے، ہمارے ایک کھلاڑی میں اتنا خرچ ہو رہا ہے. مذاق بنا ہوئے ملک کے پیسوں کے ساتھ. آج نہیں، بہت عرصہ پہلے، اب تو اللہ غنی کے رحمت کرے معین اختر صاحب کو، فوت ہو چکے ہیں. ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے. فلانی ٹیم جو ہے فلانی ٹیم سے ہار جائے تو ہماری ٹیم جو ہے نا سیمی فائنل میں پہنچ جائے گی، اور فلانی ٹیم جڑی ہے فلانی ٹیم کو کینک کر دے تو ہم لوگ جو ہے فائنل میں اچھا دو یار اے جتنا کوئی جتنا ہویا. اب آپ بتائیے، یہی سچویشن نہیں ہے؟ یہ اس سے ہار جائے، پاکستانی ٹیم اس سے جیت جائے، اور وہ فلاں ٹیم فلاں سے ہار جائے، وہ فلاں اس سے ہار جائے، اس کا رن ریٹ اتنا ہو، تب جا کے پاکستان سیمی فائنل کھیلے گا، فائنل کھیلے گا. یہ جیتنا کوئی جیت رہے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کم بیک کرنا ہے. ایک میچ میں آگے، دوسرے میں آگے، تیسرے سے کم بیک کرو، پھر دوسرے سے آپ فٹنس اپنی دکھاؤ، اپنی پرفارمنس دکھاؤ. ہم بھی کہیں کہ بھائی ہاں، وہ شاعر نے کہا تھا نا، گرتے ہیں شاہسواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. اور تم لوگ طفل سے بھی آگے ہو گئے، گھٹنے کے بل بھی نہیں، بلکہ آپ بالکل کرالنگ کرتے ہوئے جا رہے ہو. تو پرفارمنس دو، ہمیں تم سے پیار ہے. پرفارمنس نہیں تو احتساب دو. ملک کے پیسوں کے ساتھ تم کیا کھلواڑ کر رہے ہو؟ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہو تم ان کاموں کے لیے کیا ہوئے ہو؟ یا تمہیں جو وقت دیا گیا ہے، اگر تمہیں کچھ درمیان میں بریک ملتی ہے تو وہ تمہیں فیملی ٹائم مل رہا ہے.
نہ کہ تمہیں اب یہ مت کہیے گا کوئی آگے سے ویڈیو کے اوپر یہ اعتراض کرے کہ جی وہ ان کا پرسنل ٹائم ہے. یاد رکھیے جس وقت ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے وزیر ہوں، وہ ہمارے ایکٹرز ہوں، وہ ہمارے کرکٹرز ہوں، وہ ہمارے کھلاڑی ہوں، وہ پھر ملکی اثاثہ ہوتے ہیں. ان کا ٹائم بھی ذاتی نہیں ہوتا، وہ ملک کا ہوتا ہے. ان کا پیسہ بھی ذاتی نہیں ہوتا، وہ ملک کا ہوتا ہے. پھر ملکی اثاثہ جات کا، پھر ملک کے عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ ان سے احتساب کرے. تو پھر ان سے احتساب کیا جائے، پوچھا جائے کہاں پہ تم نے کیا، کیا پرفارمنس دکھا کر آئے ہو. یہ ہے وہ عدل کا نظام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تھا کہ اے عمر آ رہے ہیں جمعہ پڑھانے، کام تمہارے نوکر نہیں ہے، وقت پہ آیا کرو. ایک اور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایک اور جمعے میں، تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں خطبہ بعد میں پہلے یہ بتاؤ تمہارا قد بھی اونچا ہے، دراز قد ہو، سب کو بالغ غنیمت سے ایک چادر ملی، تمہارا تو جوڑا ایک چادر میں بن نہیں سکتا، دوسری چادر کہاں سے لائے ہو. بالکل ایسا احتساب ہونا چاہیے کہ تمہیں بے زیادہ کھیلنے کے لیے، پرفارمنس دینے کے لیے کیا کر کے آئے ہو، اتنا پیسہ لگائے کدھر کیوں لگائے. تو میرے بھائی ایگزیکٹو کلاس کی، اکانومی کلاس کی، ایئر ٹکٹس دے رہے ہو ان کو، ویزے لے کر دے رہے ہو ان کو، وہاں پہ ان کی دن رات ڈائٹنگ کا خیال ہو رہا ہے، ان کی ہر ضرورت کا خیال ہو رہا ہے. تو ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ملک کی عزت کا خیال کریں، غریبوں کے پیسوں کا خیال کریں، ملک کی عوام کا خیال کریں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیے ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.